الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه تعظيما وتحليما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة الله وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم ومكرم حضرت العلامہ مولانا حافظ قاری صوفی محمد نظام الدین اور صاحب قبیلہ مدد اللہ العالی، معزز بزرگان دین، برادران عزیز، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو، ہم سیاکاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا ہونے کا ہم سب کو فخر بھی عطا فرمایا، اور اس پر عاشق پرفتن ماحول میں اس کے اپنے خاص شہید نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار سے سادات مشائخین عظام اور انہی کے نقوش پر گامزن علماء اہل سنت جن کی نسبت صحبت و تربیت سے ہم سب کو معلومات کی. اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ جو ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں، وصال فرما چکے ہیں، ان سب کی فیوزات علمی و روحانی سے ہم سبوں کو معلومات فرمائے. جو بقید حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے سائے کو ہمارے سروں پر دیر سلامت رکھے. بزرگوں، دوستوں، آج کی جو محفل سجی ہوئی ہے بہت ہی زیادہ خوشی اور فرحت و مسرت کی باعث ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہونے پر جو فخر محسوس کرتے ہیں، جو ناز کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت نے جس نعمت سے نوازا ہے، وہ نعمت، وہ دولت ایمان اور عقیدہ، اس پر بھی ہم کو جو ناز ہے یہ یوں ہی ہم کو نہیں ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن راستوں سے ہم کو عطا کیا ہے، وہ راستہ کون سا راستہ ہے، کیسا راستہ ہے، اور کس طریقے سے ہم کو یہ حاصل ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس احساس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی محفل سے ہم سب کو معلومات کیا. الحمدللہ.
सैयदना सिद्दीक अकबर को देखो, कभी कोई गुंजाइश नहीं निकाले, इसलिए उनका मकाम सबसे ऊंचा, कभी कोई गुंजाइश नहीं निकाले। जब भी रसूल पाक फरमा दिए फौरन हुक्म पर तामील, जब भी कोई हुक्म दिया जाता है फौरन उस पर अमल कर लेते, ना आगे देखते ना पीछे देखते, ना आओ ना ताओ, दाएं बाएं कुछ नहीं देखते, बस आका का हुक्म है उस पर अमल करना। बहुत सारे हकाम है, एक बात बताता हूँ, जब दुश्मन इतने बढ़ने लगे, आका का जब इरादा हो गया, अल्लाह की तरफ से भी हुक्म हो गया हिजरत फरमाने का, तो इतना फरमाया कि अबू बकर हमको हिजरत को जाना है, हिजरत करना है, मदीने को जाना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सुनते ही फौरन तैयार हो गए, या रसूलल्लाह लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह। अब देखिए, ये नहीं पूछते या रसूलल्लाह कौन से दिन जाना है, हम तो इतने ताल्लुकात बना लेते अपने बड़े से, बुजुर्गों से। हजरत आप बताए थे ना कि मदीने शरीफ को जाना है, कौन से दिन जाना है बताइए। जाना है बोले आप इंतजार में रहिए, हजरत कब बताएंगे, जिस वक्त भी बताएंगे, आप बस उस दिन से इंतजार में बैठना है आपको। नहीं, आप हजरत को पहचान कर देते, तो हजरत आप बोले थे ना जाना है, कब जाना है जरा बताइए। क्यों भाई, आप अपनी सहूलत से जाना चाह रहे हैं, हजरत आपको ले जाना चाह रहे हैं, बस आपको खामोशी से चलना है। अगर आप हजरत के वफादार हैं, आप अपनी सहूलत को मत देखिए, हजरत के लिए अपनी तमाम सहूलतों को कुर्बान करना चाहिए। यह असल अकीदा होता है ना। सिद्दीक अकबर से अकीदा ले लो आप, कैसा अकीदा है। इतना फरमा दी हिजरत को जाना है, सिद्दीक अकबर उस तारीख से हिजरत के लिए तैयार है। कैसी तैयारी है मालूम आपको, घर में बूढ़े बाप है, आंखें नजर नहीं आती, 40,000 दीनार आप जमा कर दिए अपने पास ले जाने के, और एक थैले में कुछ कंकरियां भी रख के रख दी। बेटी अस्मा बिन्त अबी बकर को फरमाते, अपनी बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाते हैं, जब मेरे बाबा तुम्हारे दादा पूछेंगे अबू बकर सारा माल तो नहीं ले गया, तो उनके हाथ में ये थैला पकड़ा देना। वो थैले को सब पकड़ेंगे तो अंदर के कंकरे उनके हाथ को लगेंगे तो समझेंगे कि कुछ है यहाँ पर, पूरा का पूरा तो नहीं ले गया। देखो कैसा तसल्ली दिला है। और अपने एक बेटे को फरमाते हैं कि देखो बेटा, हम जाएंगे फिर पहाड़ के ऊपर, वहां तुमको आना है, पहरा देना है। और एक गुलाम से फरमाते हैं कि बकरियों को चराते रहना है दिन भर, ये वक्त आएगा तो ऊपर बकरियों को ले आना, ताजा दूध मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना है। अभी से तैयारी शुरू हो गई सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। कैसी तैयारी है देखिए आप। अपनी बेटी से फरमाते हैं कि बेटी, जब शाम होती है ना, अंधेरा का वक्त होता है, एकदम ताजी ताजी रोटियां, गर्मा गर्म ताजी ताजी रोटियां पका करके सीधे आ जाना गारे, बोलिए गारे दौर में, वहां हम रहेंगे। पहले से सैयदना सिद्दीक अकबर गारे सौर का भी बता दे रहे हैं। मुझे यूं लग रहा था कि सिद्दीक अकबर यहाँ से मदीना तक पहुंचने के लिए जिन जिन रास्तों से गुजरना है और जिन जिन जगहों पर जहां जहां क़ियाम होगा, वो सिद्दीक अकबर को पहले से मालूम है। हालांकि सिद्दीक अकबर कभी भी अपने तरफ से किसी चीज को भी सेलेक्ट नहीं फरमाते, इख्तियार नहीं फरमाते, ता वक्ती के रसूल पाक को। मेरा वक्त तो हो चुका है, लेकिन मौजू अभी शुरू हुआ है, क्या करूं मैं, मुख्तसर अंदाज में बात खत्म करूं, इंशाअल्लाह पूरी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, वादा हो गया है इंशाअल्लाह। अल्लाह वादा पूरा करने वालों में हमारा शुमार फरमाए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मुकम्मल तैयारी हो गई सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से। अब हर दिन हर रात हर घड़ी सैयदना सिद्दीक अकबर इंतजार में है, आका कब हुक्म देंगे तब तैयार इसके साथ निकल जाना है। कई दिन गुजर गए, सुन रहे ना, कई दिन गुजर गए, कई रातें गुजर गई। एक रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक अकबर के घर पर तशरीफ ला रहे हैं। वो कदमों की आहट सैयदना सिद्दीक अकबर को अभी सुनाई नहीं दी। जैसे ही रसूल पाक, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब चलते हैं तो इतने आहिस्ता से नरमी से कदम रखते, किसी को पता ही नहीं चलता कि रसूल पाक की कदम लगी है। हम लोग चलते तो चार आवाजें निकलती है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक अकबर के घर के दरवाजे तक पहुंच भी गए। दस्तक देने के लिए दरवाजे पे हाथ लगाते ही खुद ब खुद दरवाजा खुल गया। कैसे खुद ब खुद, मतलब हाथ लगते ही यूं दरवाजा खुल गया। यानी दरवाजा ऐसा था कि पहले से खुला हुआ था, बस हाथ लगने की देरी थी कि दरवाजा खुल जाए। और सिद्दीक अकबर फौरन हाजिर हो गए, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाइए। क्या सिद्दीक तुम सोए नहीं रात? या रसूलुल्लाह, जिस दिन आप फरमाए ना हिजरत को चलना, उस दिन से अब तक मैंने कभी आंख बंद नहीं किया। चलिए फिर हिजरत को चलना है, निकल गए।
اب جب غار ثور پہ پہنچے، کتنا بڑا واقعہ دیکھیے آپ، پورے غار کو مکمل صفائی کر رہے ہیں، ہر سوراخیں بند کر رہے ہیں، ایک سوراخ جہاں سے وہ سانپ آتا ہے آپ کو ڈستا ہے، وہاں پر اپنے انگوٹے کے یا اپنے قدم کے انگوٹے کو رکھتے ہیں. یہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں، آپ کو سب یاد ہے. دیکھیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے گئے، سیدھا صدیق اکبر اپنی مانڈی پہ ان کا سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر کے آرام فرمانے کا، اس وقت آپ نے خدمت فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دودھ بھی دیا جا رہا ہے بکریوں سے، اور اپنی صاحبزادی شہزادی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا وہ روٹیاں پکا کر کھلا رہی ہے، تازی تازی. یہاں پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے دشمن رسول پاک کو تلاش کر رہے ہیں، بڑے بڑے انعام مقرر کر دیے، اعلان کر دیا. سب کو پتہ چل گیا، سیدنا صدیق اکبر بھی چلے گئے. صدیق اکبر کے گھر جب ابو جہل آتا ہے، آ کر کے دیکھتا ہے کیا یہاں پر صدیق اکبر ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں ابو بکر نہیں ہے. پھر کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر ہے، آپ کی صاحبزادی، آپ کی شہزادی ہے. ابو جہل پوچھتا بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ اب دیکھیے آپ، ابو بکر صدیق اکبر ہے، ان کے سارے گھرانہ بھی صدیق ہے. سچ کہنا ہے، ابو بہت بڑی آزمائش کی گھڑی آ گئی. شہزادی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ابو جہل نے پوچھا بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے محمد بن عبداللہ کو لے کر کے کہاں گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر کو فرمایا. اب آپ سوچ رہی ہے میں اگر پتہ بتا دوں، سچ کہنا ہے پتہ بتا دوں تو میں بے وفائی کروں گی، کیونکہ میرے بابا جان جہاں لے گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گئے ہیں ان کی حفاظت بھی تو ضروری ہے، میں بے وفائی نہیں کر سکتی. اور میں اگر یہ کہہ دوں کہ میں نہیں جانتی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ سن اے ابو جہل، میں ہرگز نہیں بتاؤں گی کہ میرے بابا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں گئے. کیا پیارا جواب تھا، میں ہرگز نہیں بتاؤں گی. ابو جہل نے دیکھا کہ ان لوگوں کی ہمت دیکھو، اتنی ہمت سے کہہ رہی ہے. مگر ابو جہل اتنا ظالم تھا، بڑے غصے سے اس نے تھپڑ مارا حضرت اسماء بنت ابی بکر. کان میں وہ بالیاں لگی تھی، وہ بالیوں سے زخمی ہوئے اور خون نکل آیا، اور وہ سر پہ آپ نے دوپٹہ خوب کس کے باندھ دیا. آپ نے پھر روٹیاں تیار کر کے غار میں پہنچے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی ہمیشہ جس لباس میں آتی ہے آج اپنے سر پہ الگ سے اور پٹی باندھی ہوئی ہے. کچھ تو ہے معاملہ. ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں سے ہم کتنا پیار نہیں کرتے، اگر ذرا سی بھی چہرے میں فرق آ گیا تو ہماری ممتا، ہماری دل بھڑک اٹھتی ہے، ہمارا دل بھڑک اٹھتا ہے، ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ نہیں پوچھ رہے، بس چہرے کو دیکھ لیے، سمجھ گئے کچھ تو کچھ ہوا ہے. اور روٹی جب پیش کی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ آ گئی تو رسول پاک نے فرمایا کیا ہوا بتاؤ. سارا واقعہ انہوں نے سنا دیا کہ ابو جہل نے آیا، میں نے اس طرح جواب دی اور اس نے تب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا. دیکھیے آپ کیسی قربانی دی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. کوئی گنجائش نکالے آپ نہیں. اب 3 دن 3 رات غار ثور میں گزار رہے ہیں. جب مدینہ شریف کو پہنچ رہے ہیں، مدینہ شریف کو جب پہنچ رہے ہیں، اچھا سنیے آپ، مدینہ شریف کو جب پہنچ رہے ہیں سارے مدینے والے استقبال کر رہے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. جب قریب آ گئے تو سب دستبوسی فرما رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ہاتھ چوم رہے ہیں. اب صدیق اکبر سوچنے لگے یہ کیا ہو گیا. یعنی جب لوگ دیکھ رہے تھے تو دونوں بالکل ہو بہو نظر آ رہے ہیں، جیسے رسول پاک ویسے ہی ابو بکر صدیق میں نظر آ رہے ہیں. یعنی ابو بکر صدیق کا چہرہ مکمل شکل و صورت رسول پاک جیسی، ذرا بھی فرق نہیں. مدینے والوں کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس میں رسول پاک کون ہے اور رسول پاک کے غلام کون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا.
3 दिन 3 रात غار ثور میں جب رسول پاک کے ساتھ صدیق اکبر جو رہے، وہ جو رہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہر نیکی میں آگے جاتے ہیں، ہر نیکی میں آگے جاتے ہیں، ہم بہت کوشش کی ہے۔ ایک بار پوچھے اے ابو بکر ساری چیزیں لٹانے کے لیے تیار، بس وہ غار ثور میں جو 3 دن 3 رات آپ کو جو نعمت ملی ہے وہ نیکی ہم کو دے سکتے ہیں کیا فرماتے ہیں عمر رضی اللہ، اے عمر تم جو چاہے مانگ لو، بس وہ نعمت نہیں مانگو، وہ جو نعمت مجھے ملی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہوں، لیکن ابو بکر کا حق ادا نہیں کیا، اس کا حق میرے پاس باقی ہے۔ اور جب بھی کسی کے مال اور دولت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا امانت کے طور پر، رسول پاک بالکل اس میں امانت فرماتے، ذرا سی بھی خیانت نہیں فرماتے، حساب کتاب کے ساتھ اس کا معاملہ فرماتے۔ لیکن صدیق اکبر کا مال جب بھی آتے تو رسول پاک فرماتے ہیں میں اس پہ اب حساب و کتاب کا معاملہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے صدیق کا مال میرا مال ہے، اس طرح سے میں اس مال کو خرچ کرتا ہوں۔ میں صدیق اکبر وفادار جب آئے مدینہ شریف کو اس کیفیت میں، سب لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے اس میں رسول پاک کون ہے، صدیق اکبر کون ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دل میں یہ بات محسوس ہو گئی کہ یہ لوگ نہیں پہچان رہے کہ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً چادر اپنے ہاتھ میں لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر تان دیے، سایہ جیسا دیتے نا ایسا تان دیے، پکڑ لیے دونوں ہاتھوں سے۔ سارے لوگ پہچان گئے کہ یہ جو خدمت میں کھڑے ہیں یہ خادم ہیں، اور جو تشریف فرما ہے یہ آقا مخدوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سمجھ گئے۔ رسول پاک نے یہ بھی عمل کو دیکھا، واہ ابو بکر، ایسے مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی لوگ کیسی کیسی جرأتیں کر بیٹھتے ہیں، ہماری طرح ہیں، ہمارے جیسے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس سے بھی آگے کہہ رہے ہیں، ہم وہ الفاظوں کو تکرار کرنا، ریپیٹ بھی کرنا نہیں پسند کرتے۔ یہاں صدیق اکبر تو ہو بہو حضور جیسے بھی ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی آپ بتا رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے میرے آقا ہے، میں ان کا غلام۔ ہم حضرت کے ساتھ رہتے رہتے لوگ ہم کو بھی حضرت کہنے لگے، ہم کو بھی مولانا کہنے لگے، تو ہم سمجھتے کہ ماشاءاللہ میں بھی مولانا بن گیا۔ اب حضرت بھی ہاتھ چما رہے ہیں، ہم بھی ہاتھ چمانے لگے، حضرت کا ہاتھ تو چوم رہے لوگ، ہم بھی چومنے لگے، کیونکہ حضرت سے ملنے سے پہلے ہمارا ہاتھ چومتے جاؤ، ایسے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ کیفیت رہتی ہے، اس لیے میں نے پہلے بتا دیا ہمارے اندر جو ایمان ہے، آپ پرکھو اس ایمان کو، ٹٹولو، دیکھو، کسوٹی میں رکھ کر کے گھس کر کے دیکھو کہ حقیقت میں ہمارا ایمان سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان سچا ہونا چاہیے، انہوں نے اپنی غلامی کا ثبوت دے دیا۔ اچھا جب ثبوت دیے تو آقا نے ایسا کر فرما دیا، اے ابو بکر 3 دن 3 رات غار ثور میں رہ کر کے جو تو نے میری خدمت کی ہے، ہو بہو تجھے اللہ نے مجھ جیسا بنا بھی دیا، اور جب مدینہ پہنچنے پر تو نے اپنے آپ کو غلام ظاہر کر کے ثابت کر دیا کہ تو نے چادر تان کر کے ثابت کر دیا کہ تو غلام ہے، اور تو نے میرے سر پر چادر تان کر کے مجھے سایہ دے رہا تھا، اس لیے کہ میں بے سایہ نہیں ہوں، مجھے سایہ اللہ کا ضرور ہے، میں اللہ کا ایسا نور ہوں کہ سورج بھی مجھے سایہ دے نہیں سکتا، سورج بھی مجھے سایہ نہیں دے سکتا، اور میرا سایہ بھی ہو نہیں سکتا، میں ایسی ذات کا رکھنے والا ہوں، لیکن تو نے جو مجھے سایہ دیا ہے، تو ابو بکر سن لے، جب تیرا انتقال اس دنیا سے ہوگا، جب تیرا وصال ہوگا، قیامت تک کے لیے میرے اوپر جو گنبد خضرا ہوگا اس کا سایہ تجھ پر بھی رہے گا۔ صدیق اکبر اللہ تعالی نے اللہ کے رسول نے ایسا کرم فرما دیا، انہیں چادر تان کر کے سایہ دے کر کے بتا دیا کہ غلام ہے، تو میں بھی ایسا آقا ہوں، قیامت تک تجھے میرا اپنا سایہ دے دیا۔ وہی گنبد خضرا کے سائے میں رسول پاک نے اپنے پاس صدیق اکبر کو بھی سلایا، ہمیشہ تڑپتے ترستے رہے حضرت عمر، اس لیے ان کو بھی ساتھ میں سلایا، لیکن مولا کائنات آقا نے پہلے ہی ان کو اشارہ دے دیا تھا، کیونکہ وہ کون ہے؟ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، وہ مولا کائنات۔ بہرحال اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ باتیں بھی بتاتے چلوں، لیکن سید کائنات کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اتنے احسانات ہیں رسول پاک پر، اور ان کی وفاداری کو دیکھیے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں نکالتے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا، سرکار دو عالم نے فرمایا سب اپنے احرام کھول دو۔ رسول پاک نے پہلا اپنا احرام کھولتے ہی اس کے بعد فوراً اس کے فوری بعد جو احرام کھولے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے،
بتاؤ عمرے کے لیے ہم آتے ہیں, اگر کسی نے ہم سے کہہ دیا کہ بھائی احرام کھول دو عمرہ نہیں ہوگا, امیر کو پکڑ کے اس کی ایسی دھلائی کرتے ہم, ایسا نہیں ہو سکتا بھائی, کیا ہوا, کون سی گڑبڑی ہے, ویزا میں کیا خرابی آئی, کیا ہوگا امیگریشن میں کیا خرابی آ رہی, کیا ہے مسئلہ بتاؤ, اس کی حالت خراب کر دیتے آپ احرام کھولنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. یہ تو ہماری کیفیت ہے نا. وہاں تو تمام صحابہ کرام ہیں, صدیق اکبر کی, وہاں پر بھی ہوا یہ معاملہ. خیموں میں جا کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے یہ کیا بات ہو گئی, اچانک سے خیمے سب کے احرام کھولنے کا آقا حکم دے, صلح حدیبیہ. بعد میں آپ کو اب معلوم بھی ہوگا, نہیں معلوم تو بعد میں آپ معلومات حاصل کر لینا صلح حدیبیہ کیا ہے. کفار کے ساتھ صلح ہوا ہے, مکہ کے کفار کے ساتھ. تو رسول پاک نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بار ہم عمرہ نہیں کریں گے, واپس جائیں گے, پھر بعد میں آئیں گے. تو اس وقت سب کے احرام کھول رہے ہیں. حضرت عمر چلے گئے صدیق اکبر کے پاس, بولے ابو بکر کیا ہوا, ہم تو تیار ہیں نا, وہ لوگ کچھ بھی ہو جائے ہم ضرور جائیں گے. حضرت عمر کا بھی ایمان ایسا, بڑے طاقت, جہاد کے لیے بڑے خطرناک دشمن, شیطان بھی آپ کا راستہ چھوڑ کے بھاگتا ہے. وہ حضرت عمر چلے گئے, ابو بکر کیا ہے, پہلے رسول پاک کے پاس گئے, رسول پاک نے فرمایا احرام کھول دو. لیکن حضرت عمر ابو بکر کے پاس گئے, بولے جب رسول پاک فرما دیے نا پھر کیوں پوچھتے ہو, میں گنجائش مت نکالو, میں تو احرام کھول چکا ہوں, تم مجھے ابھی سارت میں جو دیکھ رہے نا احرام کھل چکا ہے میرا, اب تم کس بات کی دیری کر رہے ہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اتنے تابع اور اتنے فرما بردار, حکم دیتے ہی فوراً عمل کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے یہ وہ رسول پاک ہے جن کے مرضی کے بغیر اللہ رب العزت نے کائنات میں کسی چیز کو بھی حرکت کرنے کی طاقت نہیں دی. مختار کل بنایا ہے رسول پاک, اگرچہ کہ اللہ قادر مطلق ہے, وہ خود اختیار رکھتا ہے, لیکن رسول پاک کو مختار کل بنایا. جو رسول پاک کی چاہت اللہ کی وہی چاہت. سیدنا صدیق اکبر رسول پاک کو پہچانتے, اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر فوراً عمل کر رہے ہیں. بہت سی قربانیاں بزرگوں, کیا بتاؤ, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ساری قربانیوں کا میں تذکرہ کرتے چلے جاؤں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں ابو بکر فلاں علاقے میں دو گروہوں کے بیچ میں کچھ مسائل ہو چکے ہیں, میں صلح کروانا چاہتا ہوں, اور صلح کروا کے میں واپس آ جاؤں گا, اگر تاخیر ہو جائے تو تم نماز کے لیے کھڑے ہو جانا, امامت تم کرنا. یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ کا حکم سلام کو. رسول پاک کے آنے میں تاخیر ہو گئی, نماز کا وقت نکل رہا تھا, حضرت بلال نے اذان بھی دے دی اور آپ کو امامت کے مسئلے پہ سب لوگوں نے کھڑا بھی کر دیا رسول پاک کے حکم کے مطابق, اور آپ کھڑے بھی ہو گئے, تکبیر تحریمہ بھی باندھ دی, اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی تلاوت ہو گئی آپ کی, ضم سورہ کی بھی تلاوت ہو گئی آپ کی. اب اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جانا تھا, ادھر رسول پاک تشریف لائے. آقا کی تشریف آنے پر صحابہ نماز چھوڑ کر کے رسول پاک کو آگے لے جا رہے تھے, کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ وہ نماز ہے جو رسول پاک کے صدقے میں ملی ہے. ہم رسول پاک کے بغیر یہ نماز ادا ہی نہیں کر سکتے. نماز میں رسول پاک آ گئے تو ان کے رسول پاک کے لیے جو بھی کر رہے ہیں وہی اصل نماز ہے. جب رسول پاک آگے بڑھاتے گئے, رسول پاک خود آگے بڑھتے جا رہے ہیں, لوگ صفیں چھوڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو اشارہ کیے اور سب پہنچ گئے. جب رسول پاک آگے پہنچ گئے, پہلی صف میں پہنچ گئے, حضرت ابوبکر صدیق کو یہ آوازیں سننے پر وہ ایک ایک قدم ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ کر کے دیکھیں کہ ابوبکر پیچھے ہٹ رہے ہیں, فرمایا ابوبکر نماز پوری کرو, وہیں کھڑے ہو جاؤ, نماز پوری کرو. حضور نے فرما بھی دی نماز کی حالت, لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے, نماز کو پوری نہیں کی, امامت نہیں کی مکمل. اب پیچھے ہٹ گئے, رسول جس پہلی صف میں شامل ہو گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر کے آگے بڑھا دیے. رسول پاک نے آگے بڑھ کر کے نماز مکمل فرمائی. کیسے مکمل فرمائی؟ آگے بڑھ کر کے پھر سے تکبیر تحریمہ باندھ کر کے اللہ اکبر کر فرما کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت, پھر ضم سورہ نہیں فرما رہے, تلاوت نہیں فرما رہے, بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کے سیدھے رکوع میں جا رہے ہیں. ایک بات یاد آ گئی, رکوع اور سیدنا صدیق اکبر, مجھے یاد دلانا, میں بتاؤں گا کیا ہے. یہ کہہ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے گئے, سارے صحابہ بھی رکوع میں چلے گئے. نماز کو وہیں سے کنٹینیو کیے, تسلسل جاری رکھے. پھر سے نماز کو شروع نہیں فرمایا کہ نماز سب کی ٹوٹ گئی ہے, خراب ہو چکی ہے, پھر سے نماز دوبارہ شروع کرو, نہیں. نماز کے بیچ میں سب کچھ بھی ہوا
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے رکوع، کیونکہ رکوع تک والا عمل سیدنا صدیق اکبر کر چکے تھے، اب صرف رکوع میں جانا تھا۔ رسول پاک رکوع میں جا کر امامت فرمائے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آقا نے سیدنا صدیق اکبر سے سوال فرمایا، لما منعت ای شیء حکمی، کس چیز نے میرے حکم پر عمل کرنے سے تمہیں روکا؟ وہ کون صدیق اکبر؟ ہر ایک حکم پر عمل کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا، اے ابو بکر، آقا نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو زیادہ قریب جب رہتے ہیں نا، بہت دن قریب نہیں رہنا، کچھ دن ذرا دور بھی رہنا، ورنہ محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم جب ایک دوسرے سے قریب رہتے ہیں نا، ہمیشہ قریب نہیں رہنا، تھوڑے دن کے لیے دور بھی رہنا تاکہ محبتیں باقی رہے گی۔ آقا نے خود فرمایا، تو صحابہ ایک دوسرے سے جو قریب رہتے تھے ذرا دور دور رہنے لگے، دور رہنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی فوراً ان کے دل میں ایک عجیب بات ہوئی کہ آج رسول پاک کا حکم یہ ہے، ہر حکم کو نہیں ٹالتے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً چلے گئے اپنے گھر کو، سن رہے نا، ظہر کی نماز پڑھ کر کے سیدھا اپنے گھر چلے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں بیٹھے۔ رسول پاک نے نماز ختم ہونے کے بعد صدیق اکبر کو نہیں بیٹھتے ہوئے دیکھے۔ انس بن مالک سے فرمایا، اے انس، ابو بکر کہاں ہے؟ بولے یا رسول اللہ، وہ ظہر کی نماز پڑھ کر کے چلے گئے اپنے گھر۔ عصر کا وقت ہوا، سب عصر کی نماز پڑھے، اور ابو بکر صدیق ہمیشہ کی طرح جو بیٹھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بیٹھے، چلے گئے اپنے گھر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک بتاؤ ابو بکر کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، وہ عصر کی نماز پڑھ کر کے چلے گئے۔ مغرب کا وقت ہوا، ایسے ہی مغرب کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے۔ آقا فرمایا، کہاں ہے میرا ابو بکر؟ اے انس بتاؤ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے گھر چلے گئے۔ اب جب 3 مرتبہ یہ سوال ہوا، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سیدھا صدیق اکبر سے ملے جا کر کے بولے، ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ظہر میں بھی پوچھے، عصر میں بھی پوچھے، مغرب میں بھی پوچھے، کہاں ہے ابو بکر؟ میں نے کہا گھر چلے گئے۔ اللہ اکبر، ایسا؟ تو آپ عشاء کی نماز کے فوری بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ رسول پاک فرمائے، کیا ہوا ابو بکر؟ آج ہمارے پاس نہ ظہر میں آئے، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، دور ہو گئے آپ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہی نے تو فرمایا کہ ذرا دوری اختیار کرو، ایک دم قریب مت رہا کرو، کچھ دیر کے لیے کچھ فاصلے رکھو، کچھ دن کے لیے، کچھ دیر کے لیے، تاکہ محبت باقی رہے۔ میں اس لیے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا۔ رسول پاک فرماتے یہ حکم سب کے لیے ہے، لیکن اے ابو بکر تمہارے لیے نہیں، کیونکہ تمہارے بغیر میرا جی نہیں لگتا۔ جب آقا نے فرمایا سب اپنے گھر سے مال دولت کیا ہے لاؤ جمع کرو، حضرت عمر سے سوال ہوا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ ایسا نہیں ہوا، کتنا مال لائے یہ سوال ہوا۔ سوال کا انداز بھی الگ تھا رسول پاک۔ اے عمر تم کتنا لائے؟ عرض کیا رسول اللہ آدھی کا آدھا لایا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ کی باری آئی، آقا یہ نہیں پوچھتے کہ ابو بکر تم کتنا لائے، وہاں سوال اٹھتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ رسول پاک کو معلوم یہ پورا کا پورا لانے والے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑتے، اتنے وفادار، ماں ابقیتا لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہاں پر بھی بازی دیکھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ایسے ہیں جب دیکھ لیے تو ایسے دیکھے کہ صدیق ہو گئے۔ ابو جہل دیکھ کر بھی اندھا رہا۔ کسی شاعر نے کہا ابو جہل اندھا کہاں دیکھا محمد کو، جو صدیقوں نے دیکھی ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر بتاؤ میں نے تم کو نماز پوری کرنے کے لیے کہا تھا، تم کیوں میرے اس حکم پر عمل نہیں کی؟ کون سی چیز تم کو اس حکم پر عمل کرنے سے روکا ہے؟ یہی سوال اللہ نے شیطان سے بھی کیا، لما منعت ای شیء حکمی، اے ابلیس بتا ہمیں سجدہ کرنے کے لیے کہا سارے فرشتوں کے ساتھ سب کو سجدہ کرنے کے لیے، تجھ سے بھی کہا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، میرے اس حکم پر کیوں عمل نہیں کیا؟ تو شیطان نے کیا کہا، وہ مٹی سے اور میں آگ سے، میں اس سے بہتر ہوں اس نے نہیں کیا، اس نے یہ جواب دیا۔ یہی سوال اللہ نے حضرت آدم سے بھی فرمایا، اے آدم میرا حکم تھا کہ اس جھاڑ کے قریب نہیں آنا، اس کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں ہونا، کس چیز نے میرے اس حکم پر عمل کرنے سے تمہیں روکا؟ شیطان نے تو جواب دیا میں بہتر ہوں، وہ مردود ہو گیا، ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ اور ادھر سیدنا آدم سے پوچھا گیا تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا۔ حضرت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ اب یہاں صدیق اکبر کی باری آتی ہے، پوچھتے ہیں ابو بکر تم نے کیوں میرے اس حکم پر عمل کرنے سے رہ گئے؟
عرض کرتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے آگے بڑھ کر کے ابو قحافہ کا یہ بچڑا یہ ابو بکر کی کیا مجال کہ آپ کے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھو. ایسے وفادار بزرگوں. بس اتنی ہی بات عرض کرنی ہے. جو ایمان کی دولت ملی ہے نا، ہاں یہ ایمان کی دولت ایسے ویسے نہیں ملے گی. اتنی بڑی قربانیاں دینی ہے، وفاداری ہونی ہے، کسی بھی قسم کی گنجائش کو نہیں نکالنا. ہم ہر عمل کے پیچھے گنجائش کو نکالتے ہیں، اس لیے ہم بہت پیچھے رہ گئے. گنجائش کو نکالیں گے پھر عمل کریں گے، ذرا بھی مزہ نہیں آئے گا. لطف اس وقت آئے گا اس وہ عمل بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول اس وقت ہوگا جب آپ گنجائش نہیں نکالیں گے. جو حکم ہے اس پر فوراً عمل کریں گے تو مقبول ہوگا. تو یہ آپ کے وصال کے ضمن میں، یوم وصال کے ضمن میں یہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے. اب سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت کی بھی یہی مہینے میں. کون ہے آپ؟ سید کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی. آقا نے کیا کیا آپ کی شان میں فرمایا؟ جگر کا ٹکڑا فرمایا، جسم کا حصہ فرمایا. ان کو جو تکلیف دی وہ مجھے تکلیف دی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چاہت رکھتے ہیں. آیت مباہلہ میں بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. خواتین کا جب تذکرہ ہوا تو سید کائنات کو لے جا رہے ہیں اور ان کا نکاح مولا کائنات کے ساتھ اللہ عرش معلیٰ پہ کروا رہا ہے. حکم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرما رہے ہیں. بہت سی آپ کے کمالات ہیں، بہت سی آپ کے عظمت رفعتیں ہیں. وہ سید کائنات رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی فدا تھی، اتنی فدا تھی. کیا بتائیں آپ، کبھی بھی آرائش کو، آسانی کو، سہولت کو آپ نے طلب نہیں کیا. ایک مرتبہ اتنا عرض کیا کہ کسی باندی کو ساتھ میں رکھیں گے تو ان کے چکی پیستے پیستے ہاتھیں درد ہو رہی ہے، کھسک رہی ہے، جو بھی ہے معاملہ. آقا نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح کرو. اور یہ تسبیحات ہم کو ملے. میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ رکوع اور سجدہ صدیق اکبر بتا دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز ادا فرماتے، ہمیشہ امامت آپ صاحب امام ہیں، سارے صحابہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ آگے آگے رہتے. ایک مرتبہ وضو کر کے آپ جماعت میں شامل ہونے میں آپ سے تاخیر ہو گئی. تاخیر ایسی ہو گئی کہ رکعت چھوٹنے کا آپ کو خدشہ تھا، ڈر تھا. رسول پاک رکوع میں چلے بھی گئے کیونکہ رکوع چھوٹ گیا تو رکعت چھوٹ جاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً اس رکوع میں شامل ہونے کی کوشش کی اور شامل بھی ہو گئے اور رکوع ان کو مل گیا. دل ہی دل سے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. کبھی بھی ابو بکر کی کوئی نماز رسول پاک کے پیچھے کوئی رکعت بھی نہیں چھوٹی. آج پہلی بار چھوٹنے کا خدشہ تھا لیکن تو نے چھوٹنے سے بچا لیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. فوراً اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، رسول پاک سے فرما دیا کہ اے میرے حبیب، اب آپ رکوع سے اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر کے نہیں اٹھنا، کیونکہ پہلے نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھتے تھے. پوری نماز میں اللہ اکبر، ہر رکن کے انتقال میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیر امام رکوع میں جاتے اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر. لیکن اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا ہے اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی. حضرت ابو بکر کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ابو بکر تو نے جو ابھی رکوع میں اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ فرما رہا تیری تعریف کو سن لیا ہے. صرف اس رکوع میں ہی کہنے کا اللہ نے حکم دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رکوع میں فرما بھی دی ہے. اور پیچھے حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے اے میرے پروردگارا تیرے ہی لیے تعریف ہے. تعریف میں نے رکوع میں کی اور تو نے میری تعریف کو سن لیا. مصطفیٰ جان رحمت کے زبان سے ظاہر بھی فرما دیا تو سن کے تیرے ہی لیے پھر تعریف ہی تعریف ہے. رسول پاک نے نماز کے بعد فرمایا آج کے بعد سب قیامت تک کے نماز پڑھیں گے تو رکوع سے اٹھو گے تو ابو بکر کے اس تعریف کو اللہ نے سن لیا کہہ کر کے تم بھی کہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور جواب میں کہنا ربنا لک الحمد کہ تم بھی دوبارہ پھر سے تعریف اللہ کی. اور صدیق اکبر نماز میں وہ بھی شامل ہو گئے. اہل بیت اطہار کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اننی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، دوسرا میرا خاندان اہل بیت تھا.
ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ نماز میں درود ابراہیم میں بھی آقا کی آل کا بھی ذکر ہے، اور وہی نماز میں صدیق اکبر کا بھی ذکر ہے۔ اب دیکھیے آپ، سید کائنات کون ہے؟ رسول پاک کی نسل پاک انہی سے جاری ہے۔ آقا نے فرمایا ہر ایک کی نسل اپنے باپ سے، لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات سے نکاح کے بعد حسنین کریمین تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کون ہے حسنین کریمین؟ آقا کا سارا اہل بیت اطہار انہی سے قیامت تک کے لیے، کیونکہ انہی کی نسل میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کو تشریف لانا ہے۔ حضور غوث پاک بھی انہی میں تشریف لائے، سیدنا خواجہ غریب نواز سرکار بھی انہی میں تشریف لائے، سیدنا خواجہ بندی نواز کے سدراز رضی اللہ عنہ بھی انہی میں تشریف لائے۔ کوئی حسنی ہے، کوئی حسینی ہے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی امام حسن کے اولاد میں سے ہوں گے جو غوث پاک بھی ہے، اور والدہ امام حسین کے اولاد میں سے ہوں گے، جیسے کہ سیدنا خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے۔ کئی اولیاء کرام ہیں، کئی بزرگان دین ہیں۔ بزرگوں، یہ اہل بیت اطہار، ان کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ ایک بات سن لیجیے، قرآن کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیوں فرمایا؟ بس اپنی بات نہیں ختم کر رہا ہوں، سید کائنات کی عظمت کو، سید کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی عظمت کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ ہی سے تو حسنین کریمین آئے۔ کون ہے اہل بیت اطہار؟ قیامت تک کے لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیوں آقا نے جوڑا؟ کیوں جوڑا آقا نے؟ قرآن مجید جو ہے نا، کس کو کہتے ہیں؟ بولیے کوئی ایک تو جواب دیجیے، قرآن مجید کس کو؟ وہی اللہ کے کلام پاک کس کو کہتے ہیں؟ مصحف شریف۔ وہی مصحف شریف کو، وہی مصحف شریف کو کیا کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں جی، زیادہ پڑھائے جانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ جو بھی جواب دیں گے اس کو کیا کہتے ہیں پوچھوں گا میں۔ آپ کے سب کے پاس سے ایک ہی جواب آخر میں آئے گا، وہی جو دو اٹوں میں، دو ٹائٹل کے بیچ میں ما بین دفتین، جو قرآن مجید ہے نا، وہی جو لکھا ہوا ہے کلام پاک، وہی تو ہے۔ یہی تو سب کے پاس جواب آئے گا، وہی تو۔ ہاں، سینوں میں بھی ہے، یہ بھی جواب آئے گا۔ حافظ قرآن کی سینوں میں ہے، اور جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ قرآن مجید کتاب میں ہے، تو کتاب کی شکل میں ہے۔ کیا ہے؟ وہاں پر پرنٹ ہو چکی ہے، وہ خاموش ہے۔ جب آپ تلاوت کریں گے تو وہ بھی بولنے لگے گا، آپ اس سے بات کیے جیسا ہوگا، کیونکہ اللہ سے کلام فرمانے وہ سارے فضائل ہیں۔ اس کو کہیں گے عربی میں، آپ بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں، عربی میں ساکت القرآن کہیں گے، خاموش قرآن۔ جو قرآن کتابوں میں ہے، ما بین دفتین، دو ٹائٹل کے بیچ میں ہے، وہ ساکت القرآن، خاموش۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں قیامت تک یہ قرآن محفوظ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ۔ انا نحن نزلنا، کیا ہے وہ؟ ہاں، انا نحن نزلنا وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ وہ حفاظت ضرور اللہ فرما رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید میں فرمایا، کیا فرمایا؟ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس کو پڑھ کر کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت یافتہ بھی ہوں گے۔ اب گمراہ کون ہوں گے؟ خاموش قرآن کو سب پڑھتے رہیں گے، اپنے اپنے حساب سے ترجمہ کریں گے، تفسیر کریں گے، اپنے عقل دوڑائیں گے، سب گمراہ ہوتے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے وساطت میں قرآن کے ساتھ اہل بیت کو جوڑا، فرمایا یہ قرآن اپنی جگہ پر خاموش ہے، اس خاموش قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو، یہ قرآن اپنے آپ جب بولے گا تو تب تم سمجھو گے نا، لیکن یہ قرآن کب بولے گا؟ یہ اہل بیت کی طرف آؤ، یہ ناطق القرآن ہے، یہ بولتی قرآن ہے، وہ خاموش قرآن ہے، یہ بولتا قرآن ہے۔ ان کو پڑھو گے تو یہ بولیں گے، تب یہ قرآن کو سمجھو گے۔ یعنی قرآن بغیر اہل بیت کے تم سمجھ ہی نہیں سکو گے۔ جب اہل بیت کے ذریعے سے قرآن کو سمجھ لو گے تو یقیناً تم ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، یقیناً تم ہدایت والے ہوگے، ہدایت تم کو ملے گی۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار کی اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، لیکن ہم اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے الحمدللہ، ہم اہل بیت اطہار کے بغیر قرآن کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے، یقیناً یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اہل بیت کے سوا دیگر صحابہ کرام کی عظمت بھی ہمارے نزدیک ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار کو تو دو فضیلتیں حاصل ہے، ایک صحابہ ہونے کی بھی، دوسرے اہل بیت اطہار کی۔ اور صحابہ کرام کو یہ فضیلت ہے کہ وہ صرف صحابہ ہیں،
اس لیے سارے صحابہ بھی اہل بیت کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں. اہل بیت اطہار ایسے بھی تو صحابہ ہیں جو رسول پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ایمان کی حالت میں اور یہی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں تو صحابی ہیں اور وہ رسول پاک کی گھرانہ بھی ہے. تو ان کو دوہرا مقام حاصل ہے اور صحابہ کرام کو صرف صحابہ ہونے کا مقام حاصل ہے کہ رسول پاک نے فرمایا میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. جو اس میں سوار ہوئے وہ نجات پا لیا, ہلاک ہونے سے بچ گیا, ڈوبنے سے بچ گیا. اور میرے صحابہ آسمان کے تاروں کے مانند ہے. کسی بھی صحابی کی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پالو گے. رسول پاک نے کشتی کا بھی ذکر فرما کر کے تاروں کا بھی ذکر فرما دیا. کیوں؟ اس زمانے میں ہوائی جہاز پلین کا دور نہیں ہے. اس زمانے میں کیا ہے, خشکی میں چلنے کے لیے گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, دیگر سواریاں ہیں, اور سمندری علاقے سے چلنے کے لیے کشتیاں ہوتی ہے. تو کشتی کا ذکر کیوں فرمائے؟ جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا, ڈوبنے سے بچ گیا. لیکن وہ کشتی دن کے اجالے میں برابر چلے گی کیونکہ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ سورج کہاں سے نکلا ہے, کہاں ڈوبنے والا ہے. لیکن جب رات کے اندھیرا ہو جائے تو سورج تو نظر نہیں آتا. چاند دکھائی دے تو کبھی دکھائی دے کبھی نہیں دکھائی دے, کیونکہ چاند پورے 30 دن تک دکھائی نہیں دیتا ہے. سورج تو پورے 30 دن تک ہر دن دکھائی دیتا ہے. چاند ہر رات دکھائی نہیں دیتی ہے, بلکہ تارے تو ضرور دکھائی دیں گے. تو تاروں کے ذریعے سے ان کو رہنمائی ملے گی. پتا چلا اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے والوں, صحابہ کرام کی بھی پیروی کرو. دن کے اجالے میں اہل بیت اطہار کے ساتھ سوار ہو جاؤ گے, رات کے اندھیرے میں کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ اہل بیت اطہار وہ ہے جو خود سے صحابہ بھی ہے, اہل بیت اطہار بھی ہے, لیکن دیگر صحابہ کرام جو اہل بیت میں سے نہیں ہے ان کی بھی پیروی اس لیے کرنا ہے. رات کے اندھیرے میں ان کی بھی رہنمائی ملے گی. جب تک ان کی رہنمائی نہیں ملے گی تم رات کے اندھیرے میں سفر کر ہی نہیں سکو. اہل بیت اطہار کے دامن کو ہم تھامے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کے بھی دامن کو تھامے ہوئے. اور یہاں آقا نے قرآن کے ساتھ صحابہ کو اس لیے نہیں جوڑے کہ صحابہ کا دور ختم ہو جائے گا, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر کے ایمان لا کر کے اسی ایمان کی حالت سے انتقال فرمانے والے کو صحابی کہتے ہیں. اب تک کوئی صحابی بقید حیات کہاں ہے؟ نہیں, بلکہ اہل بیت قیامت تک رہیں گے. کیونکہ قرآن کو سمجھانے کے لیے صحابہ کا دور, جب تک صحابہ کا دور رہے گا وہ سمجھائیں گے. لیکن وہ صحابہ بھی اپنے دور میں قرآن کو سمجھنے کے لیے مولا کائنات کے پاس آتے تھے, اہل بیت اطہار کے پاس آتے تھے. پھر وہی اہل بیت اطہار کو آقا نے فرمایا قیامت تک رہیں گے. اس لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو میں اپنی بات یہیں ختم کروں گا. آخر میں یہی اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.